کیا کرے گا انسان کے وجود میں؟ اب تباہی دیکھو شرک کی، اب فساد دیکھو شرک کا، اب نقصان دیکھو شرک کا۔ شرک یعنی اللہ کے علاوہ جس کی انسان کو ضرورت نہیں تھی، جو ہماری حاجت نہیں تھی، جس کے ہم فقیر نہیں تھے، جس کے ہم محتاج نہیں ہیں، جس کی جانب سے ہم نہیں ہیں، جس کی جانب ہو بھی نہیں رہے، بن بھی نہیں رہے، وہ آ گیا بیچ میں، ہمیں مشغول کر لیا، ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے، ہماری سیرورت میں بہت بڑا رخنا پیدا ہو گیا، ہماری سیرورت میں بہت بڑا فساد پیدا ہو گیا، جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، جو ہم سے مربوط نہیں تھا، جس کے ہم محتاج نہیں تھے، جس کے ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، جس کے نہ ہونے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں، وہ آ گیا ہمارے پاس الہ بن کر، وہ آ گیا ہماری ضرورتیں پورے کرنے والا، وہ آ گیا ہماری مشکلات برطرف کرنے والا، وہ آ گیا ہمارا سہارا بن کر، وہ آ گیا ہماری ڈھارس بن کر، وہ آ گیا ہمارا بھروسہ بن کر، جس کے ساتھ ہماری کوئی مسانخت ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اگر اس کی طرف سے ہوتے، اس شریک کی طرف سے ہوتے تو یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا تھا، یہ کچھ کر سکتا تھا، لیکن ہمارا اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ کیا ربط ہے ہمارا اس کے ساتھ؟ میں کون ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں للہ ہوں و اللہ ہوں، میری سیرورت اللہ ہے، میں فقیر اللہ ہوں، تو بیچ میں کیسے آ گیا؟ تیری تو مجھے ضرورت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں جھونکا، پھینکا، اور پھینکنے والوں کو کتنی مشکل ہو رہی ہے، خود ایسی آگ جلا دی جس کے نزدیک نہیں جا سکتے، اتنا شعلہ بھڑکا دیا، آگ کو شعلہ ور کر دیا، اس شعلے کی لپک اور اس شعلے کی تمازت اتنی شدید ہے کہ خود قریب نہیں جا سکتے، دور سے منجنیق بنا کر اس میں ایک غلیل کہہ لیں، اس میں حضرت ابراہیم کو بٹھا کر اور اس کو پھینکا آگ کے اندر۔ روایات میں ہے جب حضرت خلیل خدا، عبد خدا، حضرت ابراہیم کی جو خصوصیات قرآن نے تکرارن بیان کی ہیں اور بار بار دہرایا ہے، جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے وہاں یہ خصوصیت ضرور آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھا ابراہیم، شرک نہیں تھا ابراہیم کے زندگی میں، ذات میں کسی دور دور تک شرک نہیں تھا۔ ما کان من المشرکین، خود حضرت ابراہیم کا بھی اپنا بھی فرمانا ہے، میں مشرک نہیں ہوں۔ وما کنت من المشرکین وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، خود بھی بار بار یہ کہا میں مشرک نہیں ہوں، اللہ نے بھی بار بار گواہی دی ما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے بلکہ حنیف ہے، مسلم ہے، ما کان من المشرکین، مشرک نہیں ہے، شرک سے بالکل منزہ، یعنی جو بت توڑے ہیں انہیں الہ نہیں مانتا، نمرود کو طاغوت کو حاکم نہیں مانتا، اپنا فرمان روا نہیں مانتا، آزر کو رشتہ داری کے باوجود اپنا رہنما نہیں مانتا، اپنا مشاور نہیں مانتا، کیونکہ یہی شرک ہے، عملاً یہی شرک ہے، تباہ یہ شرک کرتا ہے۔ وہ ذہنی شرک کچھ بھی نقصان نہیں دیتا، یہ شرک جو سیرورت کے مقام پر بناوٹ میں آتا ہے، جس رسیمٹ میں مٹی چلی جاتی ہے، یہ شرک تباہی پھیلاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب منجنیق سے نکلے اور آگ کے الاؤ میں نہیں پہنچے تھے، اس بیچ میں جب فضا میں تھے، حضرت
جبرائیل آئے، فرشتہ مقدس خدا جو مامور ہے انبیاء کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، اور آ کر اس حالت میں ہم سب ابراہیمی ہیں، حنیف، مذہب حنیف ہے، ابراہیم حنیف ہے۔ حنیف یعنی جنہوں نے ذرا برابر تمایل خدا سے باہر نہیں کیا، ذرا برابر رجحان نہیں تھا، وہ ابراہیم ہے۔ جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم سے، اس حالت میں ابھی آگ میں ایک لمحے سے بھی کم وقت باقی ہے، آگ میں جانے والے ہو، اور آگ ہے جو اتنی شدید کہ جس کے قریب بھی نہیں ہوا جا رہا۔ جبرائیل مدد کے لیے آتے ہیں اور آ کر حضرت ابراہیم خلیل سے پوچھتے ہیں، یا خلیل اللہ الک حاجہ، ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، میری مدد کی ضرورت ہے، حاجت ہے، مدد کروں؟ حضرت ابراہیم نے اس وقت لمحے سے کم وقت جب آگ میں جانے والے ہیں جواب دیا، اما الیک فلا، ضرورت تو ہے لیکن تیری نہیں ہے، کیونکہ تو خود میری طرح ہے، تو خود محتاج ہے، تو خود اپنے رب کی جانب سے ہے، تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے نا، تو میرے رب کا مامور ہے، میں محتاج ضرور ہوں، میں حاجت مند ضرور ہوں، لیکن تیرا نہیں ہوں۔ جس کا محتاج ہوں وہ دیکھ رہا ہے، جس کا فقیر ہوں دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے جبرائیل تجھے بیچ میں شامل کر لیا، میری سیرورت اللہ ہی نہیں الا جبرائیل ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا۔ اللہ سے، اللہ کا محتاج جب جبرائیل کی طرف ہاتھ پھیلائے تو شرک ہو جائے گا۔ جبرائیل تو نے میرا تعارف آیات قرآن میں خود اتارا ہے، یہ آیات تو نے نازل کی ہیں، ما کان من المشرکین۔ شرک تباہ کر دیتا ہے، شرک بہت بڑا فساد ہے۔ اس شرک کو کون سی رحمت آ کر ٹھیک کرے ابھی کہ للہیت، للہی شخصیت، للہی ذات و الاللہی ذات، للہیت بھی چلی گئی، الاللہیت بھی چلی گئی، اور بیچ میں عنصر دیگر آ گیا، ایسا عنصر جو اس سیرورت میں ذرہ برابر سوئی کے ناک تک کی، سوئی کی نوک کے برابر اس سیرورت میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس کچھ ہے۔ اگر یہ بیچ میں آ جائے اور ایک لحظے کے لیے انسان اپنے رب سے منقطع ہو جائے، جو فساد یہ شرک مچائے گا وہ فساد آخرت میں بھی تلافی نہیں ہوگا۔ مشرک جہنمیوں کے بارے میں ہے، یہ جو مجرم جہنمی ہے، جرائم کی وجہ سے جائیں گے نا، شرک کی وجہ سے، یہ کچھ عرصے بعد جہنم سے نکال دیے جائیں گے، سزا پوری ہو جائے گی، لیکن مہریں لگی ہوں گی، جنت میں آ جائیں گے اور ان کی پیشانیوں پہ مہریں لگی ہوں گی، طلقاء من النار، آزادی پانے والے، جہنم سے نکلنے والے، نار سے جل کے باہر آنے والے، عذاب جھیل کے پھر جنت میں آ جائیں گے۔ مشرک نہیں آئے گا۔ اس مشرک کو کیسے خدا اب ٹھیک کرے جس نے اپنے آپ کو، اپنی ماہیت کو، اپنی حقیقت کو، اپنی شخصیت کو ہی تباہ کر دیا؟ اور یہ انفرادی شخصیت کی ابھی بات ہوئی ہے، انفرادی خودی کی بات ہوئی ہے، لیکن وہ خودی جو علامہ اقبال فرما رہے ہیں، وہ شخصیت جو علامہ اقبال فرما رہے ہیں، وہ شخصیت جس کا نام امت ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر اس کے اندر شرک آ گیا، وہ بھی للہیت اور الاللہیت کی مواد سے تشکیل پائے۔ امت اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا نہیں ہے، انا ہم، انفرادی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی۔ جب ذکر کیا گیا
کہ انسان للہیت و الاللہیت کی ترکیب رکھتا ہے، سیرورت اللہ ہے، فقیر اللہ ہے. توجہ فرمائیں، للہ ہے، اللہ ہے، فقیر اللہ ہے، مسیر اللہ ہے انسان کی. ان چند آیات کو آپس میں ملا کے دیکھیں، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ توحید کا کیا کردار ہے انسان کی حیات میں، اور شرک کا کیا کردار ہے. شرک کرتا کیا ہے؟ یوں نہیں کہ اللہ کی طرف کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے وہاں جا کر شریک رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیتے. نہ عزیز من، یہاں زمین پہ فساد ہو جاتا ہے، انسانیت بگڑ جاتی ہے. اور یہ شخصیت جو بگڑ جاتی ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجع، یہ نہیں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم، وہ شخصیت جس کا نام ہے ہم. ایک شخصیت انسان کی ہے جس کا نام ہے میں، ایک خودی جس کا نام ہے میں، ایک خودی جس کا نام ہے ہم. اگر تم نے میں بنا بھی لی، سیرورت میں سے گزر کے میں بن بھی گئے، اپنے مقصود تک نہیں پہنچے جب تک ہم نہیں بنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انتم الفقراء، نہ انت الفقیر الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ. ربنا الیک المصیر. ربنا، ہم، ایک خودی ہم ہے. علامہ اقبال نے خودی کی بات دو حصوں میں پیش کی ہے، ایک اسرار خودی اور ایک رموز بی خودی. اسرار خودی میں تشکیل میں ہے، میں کی خودی، اور رموز بے خودی میں تشکیل ہم ہے کہ یہ میں مر جائے، یہ فانی ہو جائے اور اس کی فنا سے ہم تشکیل پا جائے، یہ خودی بے خودی بن جائے، ہم بن جائے. یہ ہم مشرکانہ نہیں ہو، یہ ہم توحید کی ضرورت ہے. یہ ایک، یہ انفرادی، یہ افراد، یہ اکائیاں، یہ سب مل کر ایک بن جائیں. وہ ایک بننا عزیز من، وہ ایک بننا توحید فقط ایک ذہن کا تصور نہیں، ایک ورد نہیں، ایک نظریہ و اعتقاد نہیں، بلکہ توحید اس میں کو ہم بننے کا مواد ہے. ایک وحدت، حقیقی وحدت، اس کثرت کے اندر آ جانے کا نام توحید ہے. شرک اس ہم کے افتراق کا نام ہے، اس ہم کے ٹوٹنے کا نام ہے. اب آپ زمین پہ ڈھونڈو مشرک کون ہے اور موحد کون ہے، اہل توحید کون ہے اور اہل شرک کون ہے. اور قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ شرک نہ کرنا، مشرک نہ بننا، للہیت و الاللہیت کو محفوظ رکھنا، تاکہ انتم الفقراء بن جاؤ. انتم رہو، انتم رہو، انتا نہیں بننا. انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں جا رہا ہوں خدا کے لیے، میں خدا ہوں. نہ میں خدا کے لیے اور میں خدا کی طرف جا رہا ہوں، نہیں، ہم خدا سے ہیں، خدا کی طرف جا رہے ہیں. یہ کہاں سے کرو گے؟ شرک سے ممکن ہے؟ ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے یہ چیزیں کھولی ہی نہیں ہیں، ہمارے لیے کسی نے نہیں کھولی یہ چیزیں. مشرکانہ زندگی بسر کر کے اور اعلیٰ درجے کی پاداش اور جنت کے استحقاق میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مستحق ہیں اعلیٰ جنت کے. کیوں؟ وہ رکعتیں گن گن کے، روزے گن گن کے، حج کے چکر گن گن کے، یہ خدا کی راہ میں یہ دے دے کر. عزیز من، اپنی سیرورت کو دیکھ، اپنی شکل کو دیکھ، آئینہ تو دیکھ. بھروسہ کس پر ہے؟ امید کس سے ہے؟ ڈرتا کس سے ہے؟ یہ ہے شرک عملی. اگر تو ہر ایک سے ڈرتا ہے، مشرک ہے. اگر ہر ایک پہ اعتماد ہے، مشرک ہے. اگر ہر جگہ سے امید ہے، مشرک ہے. اگر نگاہیں ہر طرف اٹھی ہوئی ہیں، مشرک ہے. یہ
اتنا شرک کر کے پھر یہ کہنا